یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ رات کا سکون پوری وادی پر ایسے پھیلا تھا جیسے اللہ کی رحمت نے شہر کو اپنی باہوں میں لے رکھا ہو۔ لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ ان کے دل میں امت کا درد جاگ رہا تھا۔ وہ ایسے حاکم نہیں تھے جو آرام تخت پر کریں اور رعایا بھوک اور غم میں مبتلا ہو۔ ان کا ایمان تھا کہ قیادت کا اصل حق تب ادا ہوتا ہے جب لیڈر خود چل کر قوم کا حال دیکھے، اس کی بھوک محسوس کرے، اس کا درد اپنے دل میں اتار لے اور اس کی تکلیف کو اپنا درد سمجھ کر قدم اٹھائے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر رات کے سناٹے میں مدینہ کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں پیدل نکلتے۔ وہ دیکھتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی بے سہارا تو نہیں، کہیں کوئی دل ٹوٹا ہوا انسان مدد کی امید میں تو نہیں بیٹھا۔ رات بھی وہ اپنے خادم اسلم کے ساتھ مدینہ کی حدود کی طرف جا رہے تھے۔ چاندنی زمین پر چاندی کے فرش کی طرح بچھی ہوئی تھی، فضا میں مکمل خاموشی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل عجیب طرح بے چین تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا کوئی پیغام لے کر آ رہی ہو، جیسے کہیں کوئی درد ان کو پکار رہا ہو، جیسے کہیں کوئی بھوکا ان کے آنے کا منتظر ہو۔ چلتے چلتے انہیں بچوں کے رونے کی مدھم لیکن دل چیر دینے والی آوازیں سنائی دیں۔ وہ فوراً رک گئے۔ ان آوازوں میں بے بسی کا درد تھا، بھوک کا شکوہ تھا، ایک ماں کی مجبوری کی گونج تھی۔ دور ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا، دروازے کے اوپر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گہری سانس لی اور اسلم سے کہا، آؤ اس گھر میں درد ہے، چلو دیکھتے ہیں، شاید کوئی اللہ کا بندہ مدد کا محتاج ہے۔ وہ دروازے تک پہنچے اور ہلکی دستک دی۔ اندر سے ایک تھکی ہوئی رنجیدہ آواز آئی، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، رات کا مسافر ہوں۔ دروازہ آہستہ کھلا۔ ایک غریب ماں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی، شرمندگی بھی اور بے بسی بھی۔ اندر بچے مسلسل رو رہے تھے۔ وہ آوازیں گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر دل کو زخمی کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نرمی سے پوچھا، بچوں کو کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہیں؟ ماں نے آنکھیں نم کر کے کہا، بھوک سے رو رہے ہیں، کئی دن سے پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کے اندر دیکھا۔ چولہے پر ایک دیگچی رکھی تھی۔ انہوں نے پوچھا، اس میں کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے نظریں جھکا کر روتے ہوئے کہا، صرف پانی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سانس رک گئی۔ عورت نے دھیمی آواز میں کہا، میں پانی ابالتی ہوں تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے۔ وہ امید میں بیٹھے رہے، شاید سو جائے، ورنہ ان کی بھوک میں اور کیا کروں؟ میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایسا درد اترا کہ جیسے کسی نے سینہ چاک کر دیا ہو۔ ان کی آنکھیں خود بخود بھیگ گئی۔ انہوں نے دل گرفتہ لہجے میں پوچھا، تم نے امیر المؤمنین سے مدد کیوں نہ مانگی؟ عورت نے رنج سے جواب دیا، وہ خلیفہ ہے، اگر ہم بھوکے ہیں تو اسے خود خبر ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو پھر وہ کیسا حاکم ہے؟ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خنجر کی طرح لگے۔ ان کی روح لرز گئی۔ انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، بس کہا، بہن ٹھہرو، میں ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے بیت المال پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا اور آٹا، گھی، تیل، کھجورے اور دوسری ضروری چیزیں اٹھا لی۔ بورا بہت بھاری تھا۔ اسلم نے کہا، امیر المؤمنین، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوف خدا سے لرزتے ہوئے کہا، نہیں اسلم، قیامت کے دن یہ بوجھ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آج کی رات یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں گا۔ انہوں نے بورا کندھے پر رکھا۔ وزن سے کمر جھک گئی، لیکن قدم مضبوط رہے۔ اس رات مدینہ نے اپنا سب سے سچا خادم خلیفہ دیکھا۔ وہ واپس اس گھر پہنچے۔ بچوں کے رونے کی صدائیں اب بھی گونج رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بورا رکھا اور خود آگ جلائی، خود کھانا تیار کیا، خود دھوئیں سے آنکھیں بھگوئیں۔ خادم اسلم گواہ ہے کہ دھواں چہرے پر پڑتا، آنکھیں لال ہوتی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار آگ پھونکتے اور کہتے، جب تک یہ بچے ہنس کر نہ کھا لیں میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جب کھانا تیار ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ بچوں کے چہروں پر خوشی آئی، ہنسی آئی۔
وہ ہنسی جو شاید کئی دنوں سے گم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے، جیسے ان کے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ماں نے بے ساختہ کہا، اللہ تمہیں جزا دے، تم تو عمر سے بھی بہتر ہو، وہ تو ہماری خبر تک نہیں لیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظریں جھکا کر کہا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ واپس پلٹے۔ راستے میں اسلم نے کہا، آپ نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درد بھری آواز میں کہا، اگر میں اپنا نام بتا دیتا تو شاید یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی۔ یہ عمل میں نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا۔ صبح کا نور پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، مجھے ہمیشہ اپنی امت کی خدمت کرنے والا رکھ۔ بادشاہی عزت سے نہیں، اپنے لوگوں کی خدمت سے بنتی ہے۔ یہ رات کا واقعہ آج بھی دلوں میں روشنی بکھیر دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل لیڈر وہ ہے جو اپنی رعایا کا درد محسوس کرے، جو بھوک کے مارے بچوں کی آہ سنے، جو اندھیرے میں بھی نیکی کرے، جو غریب کے بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھ کر اٹھائے۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اصل عظمت ہے، عدل، خدمت، رحم دلی اور خوف خدا۔ انہی صفات نے انہیں دنیا کا عظیم ترین حکمران بنایا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ دل کو چھونے والا لگا تو اس نیکی کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں تبدیلی آ جائے۔ ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، ہمارا مقصد کردار سازی ہے۔ ہمارا مقصد امت کے دلوں میں دوبارہ عدل، رحم اور خدمت کی روح جگانا ہے۔ اگر آپ ایسی مزید اسلامی، اخلاقی اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری طاقت ہے، آپ کی پھیلائی ہوئی خیر ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ آپ کو دین کی خدمت میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کو آپ کے نیک اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔